بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم پر خوش آمدید۔ عزم و ہمت، استقلال اور شجاعت کا پیکر طارق بن زیاد، جن کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے: یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اسپین کا شہنشاہ روڈرک بہت ظالم اور خود غرض عیسائی حکمران تھا۔ جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ نہایت مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا۔ اسپین میں حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے، جس کے آداب میں شامل تھا کہ گورنر، امیر رئیس، شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک دن اسپین کا ایک عیسائی سردار کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی: اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، براہ مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا: جولین، تم اپنے خیالات نہایت سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا: اب تم ہماری پناہ میں ہو، اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ جولین نے فریاد کی: اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات پوچھی کہ روڈرک اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اور تم کو اس سے کیا خوف ہے؟ جولین نے بتایا: چونکہ اس کے علاقے میں تمام عہدیدار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بیچ دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ اصولی طور پر روڈرک کو اسے بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سالہ بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور روڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیوی اپنی بیٹی فلورینڈا کی جدائی میں سخت بیمار ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم روڈرک نے میری بیٹی کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم بوڑھے حکمران سے چھڑا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی ہے، جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کا شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہماری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک تیز رفتار قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائیں۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ قلعہ سبتہ بہت اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو باری سے باری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کیے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر پوری تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح اسلام کو اسپین تک پھیلایا جا سکتا ہے اور ظالم کے ظلم کا شکار مجبور لوگ بھی نجات پا لیں گے۔
اسپین پر کئی سو سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اس وقت اسپین کے حکمرانوں کے پاس اتنی طاقت تھی جس وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی، اس لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ لہٰذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملے کی اجازت دینے کی درخواست تو کر دی تھی، مگر حالات انہیں اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اس وقت سندھ میں راجہ داہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرا ہوا بحری جہاز بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد بن قاسم کی سربراہی میں اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی، اس لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مگر جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا، مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی مدد ضرور کی جائے گی۔ خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس معرکے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوش سے بھر گیا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس معرکے کے لیے کوئی بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف 7,000 سپاہی بظاہر کم تھے، مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ 7,000 سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کس کے ذمہ آئے گی؟ اسلامی فوج میں سینکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی کہ اس معرکے میں انہیں بھیجا جائے۔ خود ان کا سگا بیٹا اس موقع پر سالاری کا امیدوار تھا، مگر موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک ایسے شخص کو بنایا جو نو مسلم برابر اور آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران رہ گیا۔ اس خوش نصیب انسان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سگے بیٹے پر اس نو مسلم آزاد کردہ غلام کو ترجیح دی تھی۔ بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لاجواب مثال تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے نائب کا عہدہ مغیث رومی کو دیا، جو عمر میں طارق بن زیاد سے بڑے اور خاندانی مسلمان تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ طارق بن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہے۔ طارق بن زیاد نے سپہ سالاری ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک دو جہاں، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ اب طارق بن زیاد کو اسپین تک پہنچنے کے لیے سمندر کو پار کرنا تھا۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا، اس پہاڑی کا نام جبل الطارق پڑ گیا۔ اسپین کی طرف سفر کرنے سے پہلے طارق بن زیاد کو ایک مبارک خواب دکھائی دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ یہ 5 رجب 92 ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج اسپین کے ساحل پر اتری۔ اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے، صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پر اترا تو طارق بن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا اور کہا، ابھی وقت ہے، میں تم لوگوں کو اچھی طرح غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تم سب کو بتا دوں کہ یہ معمولی مہم نہیں ہے۔ ہم یہاں پر اجنبی ہیں، یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہر طرف مختلف مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی سامان ہے۔ میں تم پر سختی نہیں کرتا، اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو، ابھی وقت ہے۔
تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھے، ارادے مضبوط تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو اس نے شجاعت اور حکمت عملی کی انمول مثال قائم کی۔ لشکر اسلامی کے سپہ سالار نے نہایت حوصلے سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا اور فوراً تمام کشتیوں کو جلا دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راکھ بن کر سمندر کے پانی میں ڈوب گئیں۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا، مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے یہاں آئے تھے، اس لیے انہوں نے واپس جانے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی۔ ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، مسلموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انشاءاللہ یہاں فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیے ہیں۔ اپنے سپہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کا ایک نیا ولولہ اور جذبہ بھر آیا۔ کشتیاں جلانے کا فیصلہ طارق بن زیاد کی شجاعت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی، اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ پر امید تھے۔ پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اسپین کو ہر حالت میں فتح کرنا ہے، اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، فتح یا شہادت۔ ابھی طارق بن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ بے چینی پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار اعظم طارق بن زیاد چلتے چلتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی مشیر مغیث الرومی جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے ان سے کہا، یہ آدمی عیسائی لگتا ہے۔ مغیث الرومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے۔ مغیث الرومی نے آنے والے شخص کی جانب بڑھا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سالار اعظم کے پاس آیا۔ طارق بن زیاد نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا مقصد بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا، میں عیسائی ہوں، ہمارے ظالم بادشاہ روڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے، انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص کی آواز بھر آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امامن تم غم مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کروائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ روڈرک کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ امامن نے طارق بن زیاد کی تسلی امیز گفتگو سن کر کہا، اے نیک مسلماں، جب سے ظالم مرغے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہی۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے، وہ جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا، روڈرک کی عمر کتنی ہے؟ امامن نے کہا، 80 سال کے قریب کا ہوگا، قبر میں ٹانگے ہیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا،
کیا تمہاری بیٹی کو روڈرک کے ساتھی ورگلا کر لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں؟ امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی مگر وہ بدماش اس کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی ہے، میں اس غم میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں۔ یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، حضور، میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم غم نہ کرو، تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں، تم صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں پہچان لوں۔ انہوں نے کہا کہ ان نیک انسان کے سر پر پگڑیاں یعنی عمامہ اور چہرے پر داڑھی ہوگی، انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی سمجھایا تھا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں۔ ان بزرگ نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا وہ ہو بہو آپ سب کا ہے۔ یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر طارق بن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، اے مسلمان سپاہی، میری مدد کریں ورنہ ظالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ طارق بن زیاد نے امامن کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کر لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ روڈرک کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنی سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا گیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمان کا رات کر جا کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بھی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے تھے۔ برائیاں دوسرے مذاہب کے لوگوں میں تھیں، ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے روانہ ہوا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملے سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار
اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا، جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا بھی علم تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اسپینی فوج کی باری تعداد گھڑ سواروں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سب پیدل تھے۔ تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوا تھا، اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا، پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا۔ ہسپانوی فوجی کے سالار کے حکم پر طبلِ جنگ بجایا گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا، مگر اس طبلِ جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے ایک زبان ہو کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو اسپین کی زمین گونج اٹھی۔ عیسائی جرنیل تدمیر نے بہت حقارت اور طنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا، جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد ہی غلط ثابت ہو گئیں۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا، وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی سپاہیوں پر انہی کے گھوڑے انہیں رونتے جاتے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی طرف فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔ دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا، مگر وہ پھرتی سے ان کے نرغے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ جب طارق بن زیاد اور اسلامی لشکر نہایت جانبازی سے لڑتے ہوئے عیسائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گئے تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا، وہی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ جب ہسپانوی سپاہیوں نے اپنے جرنیل کو میدان جنگ سے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اس لڑائی میں 1100 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف 19 مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ اب اماماً مسلمانوں کا جذبہ وعدہ اور رات بھر جا کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا۔ جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ ان کے خالی خیموں میں سے ایک کے اندر بلقیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ دیں اور اسے آزاد کر کر خیمے سے باہر لے آیا۔ بلقیس نے جب اپنے والد اماماً کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ اماماً بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور اماماً بلقیس کو لے کر طارق بن زیاد کے پاس جاتے، اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلقیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف سے دور بھاگ گیا۔ چونکہ اسماعیل اور اماماً پیدل تھے اور وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہ تھے، اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ روڈرک کی طرف چلا گیا۔ اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا، اس نے اپنے بادشاہ روڈرک کو قاصد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دی تھی۔ قاصد بجلی کی پھرتی سے بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا۔ مسلمانوں کی بہادری، اسپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا اسپین کے رہنے والوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ مسلمان کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟
وہ سب اسلامی لشکر کو پراسرار مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بادشاہ روڈرک اور اس کی فوج لفظ شکست کو جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے ملک سے 90,000 سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور مختصر سے اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جو 5,000 نئے جوان روانہ کیے تھے، وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی سامان نہ تھا۔ اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور ڈالیں نہیں تھیں، بلکہ اکثر سپاہی تو عام لکڑی کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف روڈرک کی فوج جو 1,00,000 سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کا سارا لشکر تمام جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی، وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبے اور شہادت کے شوق سے سرشار تھا۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے اللہ کریم کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اللہ کے سپاہیوں، تمہاری دلیری اور جہاد کا جذبہ دیکھ کر ہر ایک حیران ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زمین میں آئے ہو، خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے یا خوراک جمع کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا، بلکہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرمایا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں، تم ایسی عظیم قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور حنین میں اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی۔ اس لیے اے اللہ تعالیٰ کے شیرو، دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ لشکر اسلام نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز اور جذبہ جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ روڈرک ایک خوبصورت بگھی جس پر ہیرے جواہرات اور سونے سے بنی چھتری لگی ہوئی تھی، بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اس کی شان و شوکت کے رعب میں تو نہیں آ گیا، مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر نفرت سے بری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ان میں گھوڑوں کی لمبی قطار تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر کچھ ہی لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر رکھ دے گا۔ 1,00,000 سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7-8 ہزار مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچھی ہوئی تھیں۔ اگر حساب لگایا جاتا تو دونوں لشکروں میں 1 اور 10 کا فرق تھا، یعنی 10 عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 مسلمان تھا۔ جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کی دعا کی اور مدد کرنے کی درخواست کی۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اس نے 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور اسلامی لشکر نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے جذبے سے آگاہ کیا۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی بادشاہ روڈرک افرادی قوت اور بھاری اسلحہ رکھنے کے غرور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں جانب خوب جوش تھا۔ جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے تھے اور ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ میدان جنگ خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن کے سپاہی پر تلوار زنی کرتا تو اس کے وار سے 6-7 عیسائی فوجی مارے جاتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرشتے زمین پر بھیج دیے تھے،
جو مسلمان سپاہیوں کا مکمل ساتھ دے رہے تھے۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کا ساتھ ملنے سے کفار کو بری طرح شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا شیر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا۔ ظالم بادشاہ روڈرک میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا۔ کفر کے خلاف طارق بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی۔ طارق بن زیاد نے روڈرک کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کروایا اور اس دوران اسے روڈرک کا جمع کیا ہوا بہت بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا۔ ظالم روڈرک کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دھوم مچا دی، جبکہ عیسائیوں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب طارق بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین، پرانے زمانے کا اندلس، اہل ایمان کے قدموں تلے تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے جانثاروں کے ساتھ اسپین فتح کر کے نہ صرف ان 2 مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے وہ نیک کام میں ضرور مدد کرتا ہے۔ اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام غریب کسان اور عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے۔ جب امیروں نے غریبوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، وہ سب اسلامی حکومت آ جانے سے حقداروں کو ان کا حق دینے لگے۔ ملک میں جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بد امنی تھی، وہاں اب امن اور سکون نظر آنے لگا۔ اسپین کے عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو وہ دڑا دڑ مسلمان ہونے لگے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دیے۔ اسپین کے مشہور شہر قرطبہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد بنائی گئی۔ طارق بن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ اب اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ تم اسپین کے انتظام کسی کو سونپ کر طارق بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق آ جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبد العزیز کو اسپین کا گورنر بنا دیا اور طارق بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا، مگر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب دمشق پہنچے اسی وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گئے، اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لیے دمشق بلایا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پال لی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے۔ خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت عظیم مسلم فاتحین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایسے مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، وہ سب اس دور میں نہایت نادرہ سلوک کا شکار ہو گئے۔ گورنر خراسان، فاتح قتیبہ اور محمد بن قاسم جیسے عظیم مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے مجرم ٹھہرے اور خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو بھی اسپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے۔ طارق بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں، مگر چند جگہ پر طارق بن زیاد کے انتقال کی تاریخ 11 اپریل 720 درج ہے۔ اسپین جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے، اس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، مگر اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ اللہ طارق بن زیاد کو غریق رحمت کرے۔